اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، دے دو ان کو اس میں سے، وقولوا لہم، اور کہو ان سے قولا معروفا، دستور کے مطابق بات، ولیخشى الذین، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم، اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا علیہم، اور ان پر ان کو ڈر بھی ہو، اندیشہ بھی ہو، فلیتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، ولیقولوا، اور کہو قولا سدیدا، سیدھی بات۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، سورہ نساء کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ پچھلی آیات سے یتیم کے مال کے متعلق تفصیل چلی آ رہی ہے۔ ان آیات میں پروردگار عالم فرماتے ہیں جب ترکے کی تقسیم کا وقت آ جائے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، خاندان میں، دائیں بائیں، گاؤں میں، محلے میں، قریبی لوگوں کو، یتیم فقراء مساکین کو پتہ چل گیا کہ فلاں کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وہ بھی آ گئے۔ اب جب آ گئے ہیں تو جہاں تم آپس میں اس کو تقسیم کرتے ہو، یہ جو رشتہ دار آئے ہیں، یتیم اور مسکین فقیر ہیں، غرباء آئے ہیں، وہ اسی امید پر آئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی ورثاء ہیں وہ سب کے سب وہاں حاضر ہوں، کوئی ایک وارث ان میں سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سب کے سب ورثاء بطیب خاطر، دلی خوشی سے اجازت دیں کہ ہاں اس کل ترکے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو 500، 1000، 2000 جو بھی حسب توفیق دے دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ورثاء میں سے کوئی نابالغ نہ ہو۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے پھر کل ورثے میں سے تقسیم سے پہلے ایک پائی بھی نہیں دے سکتے، چاہے دیکھا دیکھی وہ بچہ بھی کہہ دے کہ جی ہاں میرے حصے میں سے بھی دے دو، کیونکہ اس کا قول معتبر نہیں ہے شرعاً۔ شریعت میں نابالغ کا قول معتبر نہیں ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ متعین ہو گیا تو متعین شدہ حصے میں سے وہ پھر جس کو جتنا جو چاہے دے دے۔ اور اگلی بات جو قرآن نے بیان کی، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو یہ نہیں
تو اور کوئی کام نہیں سی؟ تم بس اسی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں آ گئے، ہڈ حرام ہو، تیار خور ہو، تمہیں بس یہی نہیں قولوا لهم قولا معروفا، دستور عرف کے مطابق کہ بھائی ہم آپ کو دیتے لیکن ہمارا ایک ساتھی نہیں ہے، یا ہم آپ کو دیتے لیکن ہمارے سب ساتھیوں میں سے ایک دو ساتھیوں کی رائے آپ کے متعلق نہیں ہے دینے کی۔ یہ نہ کہیں کہ میں تو دے رہا ہوں، یہ نہیں دے رہا، تو سب کی نظروں میں وہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا کہ یار دیکھو یہ بندہ نہیں، کو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، دو ساتھی، کچھ ساتھی ہیں جن کی رائے دینے کی نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو اس کل میں سے نہیں دے سکتے، یا ہمارے ہاں ورثاء میں سے کوئی نابالغ بچے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کہیں ان کے دل میں آپ کے خلاف شبہ پیدا نہ ہو جائے کہ تو بخیل لوگ ہیں۔ بخل کو اچھی بات تھوڑی ہے، ای داء ادوأ من البخل، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں روحانی بیماریوں میں اس سے بڑی بیماری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جو بخل کی بیماری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ شبہ کا ازالہ یہ ضروری ہے، جہاں شبہ ہوتا ہو اس شبہ کا ازالہ فوراً کرنا چاہیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہیں، تو جن خوش نصیبوں نے حرمین کی زیارت کی ہے وہاں اگر کوئی پرانے ساتھی ہوں تو وہ تمام دکھا بھی دیتے ہیں، یا اگر کوئی بتاتا نہیں بھی ہے تو یوں تصور کر لیں جو پرانی مسجد نبوی جہاں رسول اللہ مبارک کا محراب اور منبر ہے، سامنے اماں کا حجرہ جہاں رسول اللہ مبارک آرام فرما رہے ہیں، یہ اماں کا حجرہ ہے، اس حجرے کی سیدھ میں حجرے تھے، یہ اماں کا حجرہ ہے پہلے نمبر پر، دوسرے پر اماں حفصہ کا تھا، تیسرے پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح ہماری تمام ماؤں کے حجرے یہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ یوں تھے۔ تو رسول اللہ مبارک اعتکاف میں تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات عشاء کے بعد اندھیرے میں آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ گفتگو شنید ہوئی، باتیں کرتی رہی، باقی ازواج مطہرات ہماری مائیں چلی گئی اور اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، کافی رات گزر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کے دروازے میں کھڑا ہوں اور آپ چلی جائیں۔ رسول اللہ مبارک مسجد کے دروازے میں کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، فرمایا میں کھڑا ہوں، اور اتنے میں دیکھا چاند کی چاندنی تھی کہ دو بندے گزر رہے تھے، اسید ابن حضیر، یہ میں افسانہ نہیں کہہ رہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اسید ابن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں گزرے تھے، رسول اللہ مبارک نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ فرمایا تم نے دیکھا میرے پاس یہاں ایک عورت ابھی یہاں سے گئی ہے اور میں کھڑا تھا اور وہ جا رہی تھی؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا انا للہ، حضور ہم آپ کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تصور؟ لیکن قربان جاؤں رسول اللہ مبارک کی سیرت پر، امت کے لیے قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ بھائی جان اگر آپ کسی کے ساتھ کہیں پر ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے اور کوئی آپ کو دیکھ کر بھی آنکھ یوں بھی کر لے تو بھائی جان اس کو کیا کر دیں؟ بعد میں بتا دیں کہ میں فلاں جگہ جو گیا تھا میں اس کام سے گیا تھا، وہ کام یہ تھا، وہ بات یہ تھی، جو میں نے بات کی تھی وہ یوں تھی۔ جہاں شبہ ہو، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اتقو مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان، اب جب صحابہ نے یہ بات عرض کی، جواب سنے رسول اللہ مبارک، فرمایا ان الشیطان یجری، شیطان چلتا ہے مجرى الدم، جہاں تک انسان کے جسم میں خون چلتا ہے، خون کا دوران ہوتا ہے، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا آپ کے دل میں کہ یہ عورت کون تھی جو رات کے اس پہر یہاں تھی۔ اس لیے شریعت نے بڑے سخت حکم نازل فرمائے ہیں، اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ انشاءاللہ تفصیل تو آئے گی سورہ نور میں 18ویں پارے میں، صرف ایک اشارہ عرض کر دوں۔ اگر آپ کہیں کہ جی میں نے دیکھا وہ بدرالدین کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا اور کیا پتہ نہیں، بس
بس اتنی بات کافی ہے. بس نہیں، اگر کاش شرعی حدود ہوں تو مولوی صاحب کو کان سے پکڑ کر لایا جائے گا، ہاں بھائی آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، یہ تہمت آپ نے لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے. ہم نے دیکھا جی وہ فلاں آدمی فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، اور بھائی گزر رہا تھا تو تمہیں کیا ہے. تو دونوں طرف سے ہے کہ انہوں نے بات نہیں کرنی، اور ادھر سے اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنی وضاحت کر دے کہ بھائی یہ جو میرے ساتھ ہے وہ میری بیٹی تھی، وہ میری بہن تھی، وہ میری بیوی تھی، یہ میری بہن کا گھر ہے، یہ میری خالہ کا گھر ہے، ادھر میرا آنا جانا ہے، یہ میرے بھائی کا گھر ہے. جی ادھر ایک گھر میں ان کا آنا جانا ہے، کوئی نون بندہ سا ہے، کوئی ادھر آتا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ تمام کے تمام امور چلتے ہیں، تو جہاں شبہ پیدا ہو اس شبے کو فوراً ختم کر دیا جائے تاکہ دل صاف رہیں. اگر اسی طرح باتیں ہوتی رہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں، دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دل دور ہو جاتے ہیں، اور شیطان اپنی کاروائی کر رہا ہوتا ہے، اس کا تو محبوب مشغلہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ باتیں ہوں. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے ان لوگوں کو کہ ڈریں، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم. فرمائیے آج آپ کے پاس تقسیم کے وقت اگر غرباء آئے ہیں، مساکین آئے ہیں، یتیم آئے ہیں، تو یاد رکھو کل کو اگر میں مر جاؤں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ہو بھی کمزور اور ان کے پاس کچھ ہو بھی نہ، اگر وہ کسی کے پاس جائیں اس نیت سے اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس آئیں تو آپ پر کیا گزرے. بس اگر یہ میں اپنے اوپر قیاس کر لوں، قرآن نے کیا انداز اختیار کیا رب کریم نے. رب العالمین فرماتے ہیں لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر وہ اپنے پیچھے بچے چھوڑ دے اور ہوں بھی کیا، ضعافا، کمزور ہوں، چھوٹے ہوں، یتیم ہوں، کمانے کے قابل بھی نہ ہوں. اور جس نے جو کمانے کے قابل وہ کسی کے در پہ جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. ضعافا خافوا علیہم، آپ کو بھی ان پر اندیشہ ہو. جب آپ نہیں برداشت کر سکتے اپنے لخت جگر کو، یہ بھی کسی کا لخت جگر ہے، لیکن اس کے سر سے رب العالمین نے سایہ اٹھا لیا ہے، اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن وہ قادر مطلق ہے کہ ایک آن سے پہلے میرے اور آپ کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی اٹھا لے. کیا ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ نہیں. فرمایا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرو، صحیح بات کیا کرو، ڈانٹنا ڈپٹنا اور ان کو کیا ہے، ان کی توہین کرنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، نہ یہ نہ کریں. یہ چیز بڑے پیار سے ان کو سمجھا دیں کہ نہیں ایسا نہیں، یہ بات ایسی نہیں، ایسی ہے. ان الذین یأکلون اموال الیتامی، یہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ زندگی میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.